کر دو کہ میں تم سے تبلیغ دین کا صلہ نہیں مانگتا، حالانکہ ان کی زندگیاں اس کی عملی گواہ تھی، ان کے شب و روز لوگوں کے سامنے تھے، کھلی کتاب کی طرح پیغمبروں کی زندگیاں لوگوں کے سامنے تھیں۔ تو اللہ گوارا نہیں کرتا کہ اس حوالے سے کوئی پیغمبر کی زندگی پر انگشت نمائی بھی کرے۔ اس لیے یہ بات باقی رسولوں سے، پیغمبروں سے بھی کہلوائی گئی، اور یہ بات میرے اور آپ کے آقا مولا حضور ختم المرتبت سے بھی کہلوائی گئی کہ تم فرما دو اے لوگوں میں تم سے تبلیغ دین کا کوئی صلہ نہیں مانتا۔ اور عملاً بھی میں صرف ایک مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ جب فرعون کو اس کے نجومیوں نے بتایا یا اس نے ایک خواب دیکھا تو معبرین نے بتایا کہ تیری راجدھانی میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو تیرے تخت و تاج کو تاراج کر کے رکھ دے گا، تو وہ بولا میں وہ بچہ پیدا ہی نہیں ہونے دوں گا، اور بچے قتل کروانے شروع کر دیے۔ علماء تفسیر نے لکھا 70,000 بچے قتل کروائے، 90,000 حمل گروائے۔ پھر کہا گیا اس طرح تو نسل ہی ختم ہو جائے گی، تو کہا ٹھیک ہے 1 سال بچے چھوڑتے ہیں اور 1 سال بچے قتل کرواتے ہیں۔ جس سال وہ بچے قتل کرواتا تھا اس سال حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، اور جس سال بچے چھوڑتا تھا اس سال حضرت ہارون علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں پریشان ہو گئی کہ بچہ پیدا ہوا، فرعون کے سپاہی سونگھتے پھرتے ہیں، انہیں پتہ چل جائے تو پھر وہ میری گود سے بچہ چھین لیں گے اور قتل کر دیں گے، اور یہ ایک ماں کی ممتا ہی جانتی ہے کہ یہ کتنا اذیت ناک ہوتا ہے۔ تو بڑی پریشان ہوئی، تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اس واقعہ کو بیان کیا ہے۔ موسیٰ کی طرف اللہ نے وحی کی، گھبرانے کی ضرورت نہیں، ایک صندوق تیار کرو اور اس کے بالائی حصے میں سوراخ رکھو اور اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بٹھاؤ اور دریائے نیل کی موجوں کے سپرد کر دو، پھر میری قدرت کے تماشے دیکھو۔ ایسا ہی ہوا، ایک صندوق تیار کیا گیا جس کے بالائی حصے میں سوراخ رکھے گئے تاکہ ہوا کی گزرگاہ ہو، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو صندوق میں بٹھا کر کے دریائے نیل کی موجوں کے سپرد کر دیا۔ اور ماں اللہ کے وعدے سے مطمئن ہو کے واپس گھر پلٹ آئی، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہمشیرہ ان سے رہا نہ گیا۔ قرآن مجید پڑھیے، وہ دریا کے کنارے کنارے، نیل کے کنارے کنارے ساتھ ساتھ چلنے لگی، اور جب وہ صندوق ڈوبنے لگتا تو بہن کا دل بھی ڈوب جاتا، اور جب وہ تیر کے سطح آب پہ آتا تو بہن کے دل کو قرار ملتا۔ خدا کا کرنا کہ پانی کا بہاؤ صندوق کو اس سمت لے گیا جدھر فرعون کا محل تھا، اور فرعون کے ہاں اولاد نہیں تھی، شام کا منظر تھا، اور وہ اپنی بیوی کے ساتھ پانی کنارے بیٹھ کے گزرتے ہوئے پانی کے لطف سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ اس نے پانی کے دوش پہ ایک صندوق آتے دیکھا تو دل میں شوق اور تجسس کی چنگاریاں روشن ہوئیں۔ غوطہ خوروں کو حکم دیا کہ دیکھو کہ اس صندوق میں کیا ہے، نکالو ذرا، تو وہ صندوق نکال لائے۔ تو جو ہی صندوق کو کھولا تو اس کے اندر ایک خوبصورت بچہ مسکرا رہا تھا۔ تو زوجہ فرعون برجستہ بولی کہ یہ بچہ تو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے اور اس کو ہم اپنا بیٹا بنا لیتے ہیں۔ اللہ نے حضرت آسیہ کو بعد میں ایمان نصیب کر دیا۔ علماء نے کہا نبی کے ساتھ کیا گیا پیار کبھی رائے گا نہیں جاتا۔ اگر فرعون بھی کہہ دیتا ہاں میری آنکھوں کی بھی ٹھنڈک ہے تو رب یہ نہ دیکھتا اس نے دعویٰ کیا کیا، یہ دیکھتا میرے پیغمبر سے پیار کیا، اللہ اسے بھی ہدایت دے دیتا۔ خیر اس کا مقصود نہیں تھا، تو کہا کہ اس بچے کو ہم اپنا بیٹا بنا لیتے ہیں، ہمارے ہاں اولاد نہیں ہے۔ یہ طے ہو گیا۔ سب سے پہلی فکر دامن گیر یہ ہوئی کہ بچے کے دودھ کا انتظام کیا جائے۔ مختلف دائیاں بلوائی گئی، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کسی خاتون کا دودھ نہیں پیتے۔ قرآن مجید کا یہ مقام اٹھائیے، اللہ فرماتا ہے ہم نے ان پر حرام کر دیا تھا کہ اپنی ماں کے علاوہ کسی خاتون کا دودھ نہیں پینا۔
اب یہ مسئلہ بن گیا کہ بچہ ہے اور دودھ نہیں پی رہا اور بھوک سے آثار حویدہ ہیں۔ اتنے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہمشیرہ بھی چلتے چلتے موقع پہ آ پہنچی اور کہا کہ ایک دائی میری نظر میں بھی ہے جس کا دودھ بچے رغبت سے پی لیتے ہیں، کہو تو بلا لاؤں؟ انہوں نے کہا دیر کاہے کی، گئی اور اپنی ماں کو ہی بلا لایا۔ تو انہوں نے دودھ پیش کیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پی لیا۔ فرعون کہنے لگا کہ یہ تمہاری ذمہ داری ٹھہری، رہائش بھی قریب کر دی کہ تم نے میرے اس بچے کو دودھ پلانا ہے۔ فرعون کہتا تھا میں وہ بچہ پیدا نہیں ہونے دوں گا۔ رب نے کہا مجھے رب نہ کہنا اگر تیرے گھر میں پال کے نہ دکھایا تو۔ سوال یہ ہے کہ اپنی ماں کے علاوہ کسی اور خاتون کا دودھ پینا اگر نبی کی شان کے لائق نہیں تو میرے اور آپ کے آقا و مولا نے حضرت حلیمہ سعدیہ کا دودھ کیوں پیا؟ ایک سوال کھڑا ہوتا ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے، ایک تو جواب یہ کہ اللہ نے اس بہانے حضرت موسیٰ کو ان کی ماں تک پہنچانا تھا، اور دوسری بات کل حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے دربار میں کھڑے ہو کر کے اللہ کی توحید کا اعلان کرنا تھا، اور فرعون نے زیر لب مسکرا کے کہنا تھا کہ میرے گھر کے اندر ہی پلتا رہا اور آج مجھے ہی سبق دینے آ گیا ہے۔ تو اللہ نے اس کا جواب پہلے بتا دیا، جب یہ تانا دے پیغمبر اس کا منہ توڑ سکے میاں پلا تیرے گھر میں ہوں، دودھ اپنی ماں کا ہی پیتا۔ تو اپنے گھر سے کھا کے جو تبلیغ کی جائے تو اس کا نتیجہ کچھ اور ہوتا ہے۔ پیغمبروں کی زندگیاں، ان کے شب و روز اس خلوص کے ساتھ منور ہوتے ہیں، اور میرے اور آپ کے آقا و مولا حضور ختم المرتبت کی زبان سے یہ بات کہلوائی گئی، اے لوگوں میں تم سے تبلیغ دین کا کوئی صلہ نہیں مانتا۔ کہ جس طرح حضور علیہ السلام نے تبلیغ کی ہے وہ کوئی آسان کام تھا؟ میں اگر آپ سے مخاطبت کرنے آیا ہوں اور آپ کو کوئی بات بتانے آیا ہوں، تبلیغی سلسلے میں یہاں پہنچا ہوں، تو میری راہوں میں تو پھول بچھے تھے، آپ کی آنکھیں فرش راہ تھیں، آپ گرمی کی شدت میں نچڑتا ہوا پسینہ اور آپ سراپا انتظار بیٹھے تھے۔ تو میں اگر یہاں آ کر کے 2 گھنٹے 4 گھنٹے 10 گھنٹے بھی گفتگو کر دوں تو کیا کمال ہے؟ آپ کی آنکھیں تو پیار دے رہی ہیں، آپ کی پیشانیوں پہ تو محبت لکھی ہوئی ہے۔ مشکل اس وقت ہوتا ہے جب لوگ سننے پہ آمادہ نہ ہوں، جب آگے سے پتھر اٹھا لیں، گڑھے کھود دیں، کانٹے بچھا دیں راہوں میں، اوجریاں ڈالیں، تکلیفیں، اذیتیں، تانے، تیروں تشنیع کے تیر برسائیں، اس وقت حوصلہ ہوتا ہے کہ کون کس خلوص کے ساتھ میدان عمل میں موجود رہتا ہے۔ طائف کے بازاروں سے لے کے مکے کی گلیوں تک درد ہی درد بچھا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ بدر، احد، حنین، یہ ساری کہانیاں پڑھیں، لیکن لوگوں تک پیغام حق کا ابلاغ کیا۔ لوگ سننے کے لیے تیار نہیں تھے، پھر بھی لوگوں تک پیغام حق پہنچایا۔ سورہ نو اٹھائیے، اللہ کا پیغمبر 950 سال تک، یہ عمر تبلیغ ہے، لوگوں تک پیغام حق کا ابلاغ کرتا ہے۔ لوگ سننے کی بجائے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے، اے نوح تیری بات نہیں سنیں گے۔ جب لوگوں کے رویے یہ تلخ ہو جائے تو کون بیان کرتا ہے؟ آپ رخ دوسری جانب پھر کے بیٹھ جائے تو مجھ سے تقریر نہیں ہو پائے گی۔ آپ کا پیار ہے جو مجھے آمادہ کر رہا ہے، لیکن اگر آپ کا رویہ تلخ ہو، آگے سے آپ کانوں میں انگلیاں دے لے تو کون بیان کر پائے گا؟ لیکن قوم نوح کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتی ہے، اللہ کا پیغمبر رک جاتا ہے، اچھا کبھی تو تھک کے انگلیاں نکالو گے، جب نکالو گے تب پیغام دے کے جاؤ۔ اللہ اکبر، یہ پیغمبروں کی زندگی ہے، اور پیغمبر اعظم کی زندگی طائف کے بازار دیکھ لیجئے، برستے ہوئے پتھر دیکھ لیجئے، ان لوگوں کے تلخ رویے دیکھ لیجئے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی، ایک دن میں نے حضور سے پوچھا کہ حضور کیا احد کے دن سے سخت دن بھی زندگی میں کبھی آیا؟ چونکہ یہ دردناک دن تھا، 70 لاشیں پڑے ہوئے تھے۔ حضور کے چچا حضرت امیر حمزہ کو نہ صرف شہید کیا گیا، ان کا مسئلہ کر دیا گیا تھا، اعضائے بدنیاں کاٹ لیے گئے تھے، کان کاٹ لیے گئے تھے، ناک کاٹ لی گئی تھی، زبان کاٹ لی گئی تھی۔
کلیجہ نکال لیا گیا، آنکھوں میں نیزے چبھو دیے گئے اور ہار کرو کر کے اس کا گلے میں ڈالا گیا۔ بڑا دردناک دن تھا۔ حضور کے سر انور پہ پٹی بندھی تھی، آنکھوں میں آنسو تھے اور بار بار کہتے تھے ما فعل امی، میرے چچا کی کہانی سناؤ۔ دردناک دن تھا۔ تو کہا، میں نے کہا حضور کیا احد کے دن سے سخت دن بھی زندگی میں کبھی آیا؟ فرمایا ہاں عائشہ، طائف کے بازاروں میں تیری قوم نے جب مجھے پتھر مارے تو یہ دن احد کے دن سے بھی سخت تھا۔ حضور ان کے 3 سرداروں کے پاس پیغام حق کا ابلاغ کرنے کے لیے گئے تھے اور کہا کہ میں تمہارے پاس سچائی کی دعوت لے کر آیا۔ انہوں نے مسترد کر دیا، فرمایا جو میں نے کہا سو میں نے کہا، ٹھیک ہے یہ تمہارا میرا راز رہنا چاہیے، اہل مکہ تک یہ بات نہیں پہنچنی چاہیے۔ وہ مجھے تان و تشنیع کا نشانہ بنائیں گے کہ گئے تھے طائف میں، وہاں بھی قبولیت نہیں ہوئی، لوگوں نے بات نہیں مانی۔ انہوں نے کہا ہم کیوں راز رکھتے پھرے، بلکہ الٹا اوباشوں کے ہاتھوں میں پتھر دے کے حضور کی راہوں میں کھڑا کر دیا۔ اور جب آقا کریم پر وہ سنگ زنی کرتے تھے، حضور کے پاؤں پہ پتھر مارتے تھے، حضور پاؤں اٹھا لیتے تو دوسرے پاؤں پہ سنگ زنی کرتے ہیں۔ شدت درد اور احساس کرب سے زخموں سے خون رس رہا اور حضور بیٹھ جاتے اور ان کے 2 غنڈے اوباش دائیں بائیں سے آگے بڑھتے، کندھوں سے پکڑ کے حضور کو اٹھاتے اور پھر مشق سنگ زنی کرتے۔ درد کی اس کیفیت سے گزرے اور خون سے نالین بھر گئے، بدن زخمی ہے۔ عذاب کے فرشتے آ کے عرض گزار ہوتے ہیں اگر کہیں تو ان 2 پہاڑوں کو آپس میں جوڑ دیں، ان کی چیخیں آپ اپنے کانوں سے سنیں۔ لیکن حضور کے ہاتھ اٹھتے ہیں اور دعا فرماتے ہیں اے اللہ میری قوم کو ہدایت عطا کر دے، یہ مجھے جانتی نہیں ہے، الہی کرم کر او سارے طائف کے مکینوں پر، الہی پھول برسا ان پتھر والی زمینوں پر۔ یہ پیغمبروں کے حوصلے ہوتے ہیں۔ لا اسألکم علیہ اجرا، تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، تم سے کوئی صلہ نہیں مانگتا، الا المودۃ فی القربى، ہاں میں تم سے ایک چیز کا مطالبہ کرتا ہوں کہ جو قربا ہیں ان کے ساتھ تم نے مودت سے پیش آنا ہے، میرے اہل قرابت سے تم نے محبت کرنی ہے۔ دنیا میں حضور کی زندگی کے شب و روز دین کی سربلندی کے لیے گزر، تو کہا اس پر کوئی اجر نہیں ہے جو تم سے طلب کروں، لیکن ایک بات کہ میرے قرابت داروں سے تم نے محبت کرنی ہے۔ اللہ اکبر۔ جب تبلیغ دین کا کوئی صلہ نہیں مانگا تھا تو قرابت داروں سے محبت بھی نہ مانگی جاتی تھی؟ قرابت داروں سے محبت صلے کی صورت نہ بن جائے تو سنو، اہل بیت رسول سے محبت یہ پیغمبر کی ضرورت نہیں، یہ امت کی ضرورت ہے۔ چونکہ اگر وہ اہل بیت کے ساتھ جڑ جاتے ہیں تو ان کے اپنے دین کی حفاظت ہوتی ہے۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت مروی ہے، آقا کریم نے ارشاد فرمایا، حضرت جابر بن عبداللہ الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ بھی دیگر الفاظ کے ساتھ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں۔ صحیح مسلم میں، ترمذی میں اور دیگر کتب حدیث میں یہ روایت موجود ہے۔ آقا کریم نے فرمایا انا تارکن فیکم الثقلین، میں تمہارے اندر 2 بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ جن چیزوں کو پیغمبر بھی بھاری کہہ رہے ہیں وہ کتنی بھاری ہوں گی۔ تمہیں لاوارث نہیں چھوڑ کے جا رہا، تمہارے اندر 2 بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر تم ان کو مضبوطی سے پکڑ لو تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے۔ لن تضلوا بعدی، میرے بعد تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے۔ 2 چیزوں کے دامن کو مضبوطی سے پکڑ لو تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ کتاب اللہ، ان میں سے ایک اللہ کی کتاب، فیہ الہدی والنور فخذوا بکتاب اللہ واستمسکوا بہ، فرمایا کہ ایک اللہ کی کتاب جس میں روشنی ہے، جس میں ہدایت ہے، مضبوطی کے ساتھ قرآن کو پکڑ لو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اور ایک مقام پہ فرمایا کہ حبل ممدود من السماء الى الارض، یہ آسمان سے زمین کی طرف اللہ کی لٹکتی ہوئی رسی ہے، اس کو تھام لوگے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اور دوسرا فرمایا وَإِتْرَتِي، اور میرے اہل بیت نبوت۔ اور پھر 3 مرتبہ فرمایا اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، میں اپنے اہل بیت کے بارے تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں، تذکیر کرتا ہوں، نصیحت کرتا ہوں۔ تو 2 چیزوں کو مضبوطی سے تھامنے کی تلقین کی۔ سب سے پہلی اللہ کی پاکیزہ کتاب قرآن مجید،
اور دوسری چیز اہل بیت کے دامن کو تھامنے کی تلقین کی۔ کیا قرآن کافی نہیں تھا کہ اہل بیت کے دامن کو تھامنے کی بھی تلقین ہوئی؟ قرآن ہر ضرورت کی کفالت کرتا ہے، ہر درد کا مداوع ہے، ہر دکھ کا علاج ہے، ہر مرض کی شفا ہے، ہر پریشانی کا حل اس کتاب میں موجود ہے۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور نے قرب قیامت کے فتنوں کا ذکر کیا، جب آسمان سے بارش کی طرح فتنے برسیں گے تو میں نے برجستہ عرض کی حضور پھر بچنے کی صورت کیا ہوگی؟ تو ارشاد فرمایا اللہ کی کتاب قرآن مجید۔ قرآن مجید ہمارے دکھوں کا مداوع ہے، ہمارے دردوں کا درماں ہے، ہمارے امراض کا علاج ہے، کامل مکمل اور اکمل شفا ہے قرآن کے دامن سے جڑی ہوئی۔ اس سے جڑنے والا ہدایت پہ گامزن رہے گا۔ قرآن ہم کافی ہے، ہماری ضرورتوں کا کفیل ہے۔ حضرت جنید بغدادی علیہ رحمہ ایک مرید کو صندوق دیا، کہا بیٹا اس کو لے جاؤ اور دریائے دجلہ میں پھینکاؤ اور سنو اس کو کھول کر نہیں دیکھنا اس کے اندر کیا ہے۔ مرید نے وہ صندوق سر پہ اٹھایا اور دجلہ کنارے پہنچا، اور جو ہی اس نے صندوق پھینکا تو کیا منظر دیکھتا ہے کہ پانی نے راہیں کشادہ کر لی اور آغوش محبت میں اس صندوق کو سمیٹ لیا۔ بڑی حیرت ہوئی، واپس آیا تو شیخ سے کہا کہ حضرت اگر یہ منظر میری آنکھیں نہ دیکھتی تو زندگی پر کبھی سوال ہی نہ کرتا، لیکن مجھے بتایا جائے کہ صندوق میں تھا کیا جس کے لیے پانی نے بھی ادب کیا اور راستے چھوڑے، اور اگر وہ اتنی ہی کوئی متبرک شے تھی تو آپ نے پھینکوا کیوں دی؟ یہ ایک معمہ بن گیا ہے۔ فرمانے لگے تم یہ منظر نہ دیکھتے تو معاملہ اور تھا، اب تمہیں تسکین نہیں آئے گی، میں تمہیں بتاتا ہوں ماجرا کیا ہے۔ فرمایا 12 سال کی محنت شاقہ سے تصوف کے رموز و غوامض اور اثرات پر میں نے کتاب لکھی تھی، پھر 12 سال اس کی نوک پلک سنوارتا رہا کہ اس کا کوئی حرف، کوئی نکتہ، کوئی لفظ شریعت کے مزاج سے ہٹ کر نہ ہو، پھر 12 سال سوچتا رہا کہ اس کتاب کو لوگوں تک پہنچاؤں کہ نہ پہنچاؤں۔ آج 36 برس گزرنے کے بعد جنید نے یہ فیصلہ کیا ہے قرآن کے ہوتے ہوئے زمانے کو کسی کتاب کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ میری 36 سال کی کمائی ہے جو تم پھینک آئے ہو۔ کتاب اتنی کافی ہے، اتنی وافی ہے، تو جب کتاب اتنی کفایت کرنے والی ہے تو پھر کیا ضرورت تھی کہ اہل بیت کے دامن کو بھی ساتھ تھاما جائے؟ تو احباب سنیے، ایک ہوتی ہے تھیوری، ایک ہوتا ہے اس کا پریکٹیکل، ایک عمل علم ہوتا ہے، ایک اس کی عملی مشق ہوتی ہے۔ اگر اسلام کی تھیوری دیکھنی ہے تو قرآن موجود ہے، اور اگر پریکٹیکل دیکھنا ہے تو کربلا کے تپتے ہوئے ریگزار میں حسین ابن علی کا کردار موجود ہے۔ اس لیے کہا تم دونوں کے دامن کو مضبوطی سے پکڑ لو، کبھی گمراہ نہیں ہو گئے۔ آج امت فرقہ فرقہ کیوں ہو گئی؟ ٹکڑیوں میں کیوں بٹ گئی؟ ایک امت 72-73 ٹکڑیوں کے اندر تقسیم کیسے ہو گئی؟ حضور نے تو ضمانت دی تھی، لن تدلوا بعدی، میں ضمانت دیتا ہوں کہ میرے بعد تم گمراہ نہیں ہوگے، کبھی گمراہ نہیں ہوگے، اور امت 73 گروہوں میں بٹ گئی۔ تو حضور نے ضمانت دی تھی، لیکن ایک شرط کے ساتھ دی تھی کہ اگر تم 2 چیزوں کے دامن کو مضبوطی سے تھام لو گے تو کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے، ایک قرآن، ایک اہل بیت نبوت۔ گمراہی اس لیے ہوئی کسی نے قرآن کو چھوڑ دیا، کسی نے اہل بیت نبوت کے دامن کو چھوڑ دیا، اس لیے گمراہی پھیل گئی۔ انہیں مبارک ہو جن کے ایک ہاتھ میں قرآن ہے، ایک ہاتھ میں اہل بیت نبوت کا دامن۔ تو کہا اگر تم ان دونوں کے دامن کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے، لن تدلوا بعدی، تو میرے بعد تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے، تم ہدایت کی راہوں پہ گامزن ہوں گے۔ تو قرآن کے دامن کو پکڑنے کی تلقین بھی کی اور کہا کہ اس سے وابستہ ہو جاؤ، اس کتاب سے جڑ جاؤ۔ اقبال نے کہا تھا گر تو می خواہی مسلمہ زیستن، نیست ممکن جز بقرآن زیستن۔ اگر تو مومن بن کے جینا چاہتا ہے قرآن کے بغیر 2 قدم بھی نہیں چلتا۔ ذرا غور کیجئے، کیا ہماری زندگیاں قرآن سے خالی تو نہیں ہو رہی؟ ایک زمانہ تھا کہ جب صبح کا سپیدہ نمودار ہوتا تھا تو گھروں میں قرآن کھلے ہوتے تھے۔ میں نے دیکھا ہے بوڑھے اشخاص کو بھی جب ان کی نظریں کمزور ہو جاتی تھی تو بڑے سائز کے قرآن دستیاب ہوتے اور وہ تکیے کے اوپر رکھ کے گرمیوں کی دوپہر میں درخت کے نیچے باندھ کی چارپائیوں پر
بیٹھ کے بوڑھے بزرگ بھی قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور آج میں دیکھتا ہوں کہ بابے بھی فیس بک پہ کچھ دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اقبال نے کہا تھا نوجوانہ چو زنا مشغول تن، از حیا بیگانہ پیرانے کہن، دخترانے او بچشم خود اسیر، شوخ چشموں خو شوخ بینوں خلطک بین۔ فرمایا کہ نوجوان جو ہے وہ عورتوں کی طرح ہر وقت اپنے تن کو سجانے میں لگ گئے، اور حیا بوڑھوں کی نگاہوں سے بھی چھن گیا۔ آج قرآن چھن گیا ہے، آج حیا ساتھ رخصت ہو گیا۔ آج ذرا میں اور آپ تجزیہ کریں اپنے اپنے گھروں کا۔ ہمارے گھروں کے اندر صبح کا آغاز قرآن کی تلاوت سے ہوتا ہے؟ اگر ہوتا ہے تو مبارک ہو تمہیں، اور اگر نہیں ہوتا تو پھر اس سے بڑی کوئی نحوست نہیں ہو سکتی۔ یہی وجہ ہے کہ دولت کی فراوانی کے باوجود برکت رخصت ہو گئی، اور ہم بھاگتے ہیں کہ کسی نے تعویذ ڈال دی ہے، کسی نے بندش کر دی، کسی نے جادو کر دیا، کسی نے کوئی ہمارے اوپر ایسا اثر ہے کہ آج ہمارے گھر کے اندر برکت نہیں ہے۔ افراد خانہ ایک سے دوسرے سے الجھ رہے ہیں، اور میاں وہ جو کسی نے تعویذ کیا ڈالنا تھا، خود بے برکتی اور نحوست ہمارے گھروں میں اتر آئی ہے، اور قرآن سے ہم دور ہو گئے ہیں۔ تو قرآن سے نیڑے اگر ہم ہوتے ہیں، اس کتاب سے جڑتے ہیں، تو پھر زندگی کے اندر نور، نکھت، روشنی اور اجالے پیدا ہوتے ہیں۔ تو کوئی دن میرا اور آپ کا خالی نہ جائے جس دن ہم قرآن کے کم از کم 2-4 رکوع ترجمے اور مفہوم کے ساتھ پڑھنے کا مزاج پیدا نہ کریں۔ اور اگر یہ مزاج بن جاتا ہے اور ہمارے گھروں میں قرآن کھلنے لگ جاتا ہے، تو دیکھنا کہ زندگی کتنی خوبصورت ہے۔ یہ زندگی تلخ ہو گئی ہماری، زندگی سے نور اڑ گیا ہے، روشنیاں ختم ہو گئی ہیں، زندگی بے چین اور مضطرب ہو گئی، اس لیے کہ اس کتاب سے ہم دور ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ میرے حضور نے تو فرمایا تھا، اگر تمہارا رب سے باتیں کرنے کو جی چاہے، تمہارا رب سے باتیں جی کرنے کو چاہے تو قرآن کھول کے بیٹھ جایا کرو۔ یہ رب سے ہم کلام ہونا ہے، رب سے ہم کلام ہونا ہے۔ یار اگر کوئی بندہ رب سے ہم کلام ہو تو اس کا نشانی اس کی زندگی میں آ جاتا کہ میں نے رب سے باتیں کی ہیں۔ اللہ اکبر۔ لیکن ہماری زندگی سے قرآن چھن گیا، تو قرآن کے دامن کو مضبوطی سے تھامنے کی تلقین کی، اور دوسری جانب اہل بیت کا پیار سکھایا۔ آج جس دور سے میں گزر رہا ہوں، جس دور سے آپ گزر رہے ہیں، آج وہ طے شدہ امور کو بھی متنازع بنانے کی سازش اور بدکاری کی جا رہی ہے۔ اہل بیت ہماری روحوں میں ان کی محبت لکھی ہے۔ صحابہ کا پیار ہمارے رگ و ریشہ میں محو نفوذ ہے۔ صحابہ اور اہل بیت میں منافات نہیں ہے، تو صحابہ اور اہل بیت ہماری زندگی ہے، ان کا پیار ہمیں سکھایا گیا ہے۔ اہل بیت کی محبت ہمارے خمیر میں رکھی گئی ہے۔ ایمان ہو اور اہل بیت کی محبت نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میرے اور آپ کے آقا و مولا نے فرمایا، احب اللہ لما یغزوکم من نعمہ، اللہ اکبر، من نعمہ، اللہ سے پیار کرو اس لیے کہ اس نے تمہیں طرح طرح کی نعمتیں عطا کی ہیں۔ اللہ سے محبت کرو، احب اللہ، اللہ سے پیار کرو، لما یغزوکم من نعمہ، اس سے کہ اس نے تمہیں کتنی نعمتیں عطا کی ہیں۔ سویر سے شام تک ذرا دیکھو تو صحیح، یہ گزرے ہیں ایام کووڈ کے، تو یہ گیس آکسیجن، جو آکسیجن کے سلنڈر ان کی جو ہے وہ کمیابی کی وجہ سے زندگی تلخ ہو گئی تھی۔ تو میں اس وقت اپنے دوستوں کو کہتا تھا کہ اگر ہر شخص کو جس طرح وہ اپنی دیگر ضروریات کو پورا کرنے کے لیے محنت کرتا ہے، تو اگر اس کو آکسیجن بھی خریدنی پڑ جائے ہر شخص کو، تو بتاؤ زندگی کتنی تلخ ہو جائے۔ آکسیجن کا سلنڈر اٹھائے پھرے اپنے ساتھ ساتھ، لیکن یہ اللہ کی نعمت ہے، اتنی فراواں ہے کہ اللہ سب کو بغیر کسی مزد کے عطا کرتا ہے۔ کتنی نعمتیں اس نے عطا کی ہیں، ہمیں پتہ بھی نہیں ہے وہ نعمتیں ہمیں عطا کی ہیں، کیونکہ کبھی بل نہیں آئے، اس لیے کبھی احساس ہی نہیں ہے۔ دنیا کا ایک معروف شخص تھا، اس کا نام تھا اوناسس۔ یہ جو ہے وہ دنیا کے ٹاپ 10 لوگ ہوتے ہیں، دولت میں کہتے ہیں کہ بڑے، ان میں سے ایک اوناسس کا نام ایک زمانے میں آیا۔ تو اس کو ایک مرض لاحق ہو گیا کہ اس کی آنکھوں کے پپوٹے، یہ خود کار سسٹم اللہ نے لگایا ہوا ہے، یہ کام کرنا چھوڑ جاتے ہیں۔ ادھر سے تنکا اڑتا ہے، ادھر سے آنکھ بند ہو جاتی ہے۔ یہ خود کار سسٹم، آٹومیٹک سسٹم، یہ اللہ نے ہمیں لگایا، میں کبھی احساس بھی نہیں ہوا۔ تو اس کا یہ خود کار نظام خراب ہو گیا۔ ڈاکٹر سلوشن ٹیپ لگا کے رات کو آنکھیں بند کرتا تھا، اور صبح سلوشن ٹیپ لگا کے اس کی آنکھیں کھولتا تھا۔
تو کسی نے اناسس سے پوچھا کہ زندگی کی سب سے بڑی خواہش؟ اس نے کہا کہ میں کاش اپنی آنکھیں اپنی مرضی سے کھول سکتا، کہا اس کے لیے دولت لگانی پڑے، کہا ساری دولت جھونک دوں گا، تمہیں کیا پتا کہ یہ کتنی بڑی نعمت۔ ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں کہ یہ اندر کتنے نظم اور کتنے سسٹم ہیں ہمارے جو لگے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کا کوئی بل ہم سے نہیں لیتا۔ اللہ اکبر۔ تو کہا اس کا شکرانہ ادا کرو، اس سے محبت کرو، اس نے تجھے گناگوں نعمتوں سے نوازا ہے۔ وَأَحِبُّونِي لِحُبِّ اللَّهِ، اور میرے سے پیار کرو، میں تمہارے رب کا بھی محبوب ہوں۔ حضور علیہ السلام سے محبت یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے، اور پھر جس رب کو ہم رب مانتے ہیں، میرے حضور تو اس رب کے بھی محبوب ہیں۔ اعظم چشتی مرحوم نے تو قلم توڑ دیا، یہاں اپنا معیار زمانے سے جدا رکھتے ہیں، ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں۔ ہمارا محبوب کو ایسا تو نہیں ہے جس کا نام لیتے شرم آئے، محبوب کا نام لیتے ہوئے جھجک آ رہی ہو۔ اللہ اکبر۔ ہمارا محبوب کوئی گلیوں میں آوارہ پھرنے والا کوئی عام شخص تھوڑا ہے، ہمارا محبوب تو وہ ہے کہ جو عرشوں کا راہی ہے اور خدا کا بھی محبوب ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ معیار ہے ہماری محبت کا، دل بمحبوب حجازی بستائیں زین جہت با یک دیگر پیوستائیں۔ ہماری محبت کا سبب اس پیارے محبوب کی محبت ہے، اور ہمارا یہ احساس کہ جو رب کا محبوب ہے وہی ہمارا محبوب۔ تو کہا ہے احبونی لحب اللہ، میرے سے پیار کرو کہ میں تمہارے رب کا بھی محبوب ہوں۔ اور پھر تیسری بات فرمائی وَأَحِبُّوا أَهْلَ بَيْتِ لِحُبِّي، اور میرے اہل بیت سے پیار میری وجہ سے کرو، کہ وہ میری اطرت ہے، وہ میری نسل ہے، وہ میری اولاد ہے۔ حضرت اسامہ بن زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے حضور سے کوئی کام تھا، رات کا ایک پہر بیت چکا تھا، میں حضور کے در دولت پہ گیا، صحابہ حضور کے در پہ دستک نہیں دیا کرتے تھے، جب کوئی حاجت ہوتی دروازے پہ لگ کے بیٹھ جاتے، درود پڑھتے رہتے، حضور خود آتے تو حاجت کہتے، لیکن ناگزیر صورتحال ہوتی تو دستک دینے کا انداز حضرت امام بخاری نے ادب المفرد میں بیان کیا، کانت تکرہ ابواب النبی بالاظافر، اگر دستک دینے کی نوبت آ جاتی تو انگلیوں کے پوروں کے ساتھ، ناخنوں کے ساتھ حضور کے در پاک پہ دستک دیتے۔ مولا علی قاری علیہ رحمہ نے اس حدیث کی شرح میں لکھا کہ پوروں سے دستک دینے کا مطلب کہا اے دربن خفیفن و دکن لطیفن تعظیمن و تکریمن و تشریفن، کہا یہ سب کچھ حضور کی عزت افزائی کے لیے۔ وہ ساغر صدیقی نے کہا تھا نا کہ میں نے پلکوں سے در یار پہ دستک دی ہے، میں وہ سائل ہوں جسے کوئی صدا یاد نہیں۔ یہ اس کا شاعرانہ تخیل ہے، اس نے عملاً در محبوب پہ یوں دستک دی نہیں ہوگی، لیکن صحابہ نے تو دے کے دکھائی۔ یوں در رسول پہ دستک دیتے، کہتے ہیں میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا، رات کا ایک پہر بیت چکا تھا تو حضور تشریف لایا۔ حضرت اسامہ بن زید کہتے ہیں کہ حضور نے ایسے ہی چادر کی بکل کی ہوئی تھی، میں نے حاجت کہی، حضور نے میری حاجت پوری کر دی، لیکن جو حضور نے بکل چادر کی تھی اس کے اطراف میں تھوڑے ابھار تھے، مجھ سے نہ رہا گیا، میں نے پوچھ لیا، میں نے کہا حضور یہ چادر کے اندر کیا ہے؟ فکاشفہ، حضور نے کچھ بتانے کی بجائے چادر ہی کھول دی۔ فائز الحسن والحسین علی ورقہ، ایک پہلو سے امام حسن لپٹے تھے، ایک سے امام حسین لپٹے ہوئے، کہا یہ میرے بیٹے ہیں، یہ میری بیٹی کے بیٹے ہیں، اے اللہ میں ان سے پیار کرتا ہوں، تو بھی ان سے پیار کر، جو ان سے پیار کرے مالک اس سے بھی پیار ہے۔ محبت کے رنگ بتائے نا، ان سے پیار کرنا سکھایا۔ زمانے نے یہ منظر بھی دیکھا، حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اپنی امی سے کہا کہ آپ مجھے اجازت دیں، میں حضور کے پیچھے جا کے نماز پڑھتا ہوں۔ حضور علیہ السلام جب نمازوں میں قرات کرتے تھے تو رنگ کوئی اور ہی ہوتا تھا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فجر کی نماز تھی، حضور تھے، سورہ والضحیٰ کی تلاوت تھی، ابھی تک نشہ ہی نہیں اترتا، چونکہ سورۃ الضحیٰ کے اندر حضور کے حسن کا ذکر ہے، اور حسین اپنے حسن کا ذکر خود چھیڑ لے تو پھر کیفیت کیا ہوگی۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ایک دن کالے رنگ کی چادر کی بکل کی حضور نے، اور میں سامنے آئی تو حضور مخاطب ہو کے کہا کیف ترینی یا عائشہ، عائشہ بتاؤ کیسا لگ رہا ہوں، آج حسن ناز میں آ گیا۔ تو وہ بھی ام المومنین سیدہ عائشہ تھی، عرض کی حضور چادر کی سیاہی نے چہرے کی سفیدی کو نکھار دیا ہے، اور چہرے کی سفیدی نے جو ہے وہ چادر کی سیاہی کو نکھار دیا ہے۔ تو
تو حضور علیہ السلام کی تلاوت سننے کا شوق، نماز پڑھنے کا شوق، ماں بوڑھی تھی تو حضرت حذیفہ کہتے ہیں میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوا ماں سے اجازت لے کے. ماں کو ایک لالچ دی کہ امی میں حضور کے پیچھے نماز پڑھوں گا، پھر حضور سے ملاقات ہوگی، پھر اپنے لیے اور آپ کے لیے حضور سے بخشش کی دعا کرواؤں گا. ماں نے کہا ٹھیک ہے پتر میں اجازت دیتی ہوں. کہتے ہیں میں حضور کی خدمت میں آیا، مغرب کی نماز پڑھی، سلام پھرا تو میری آرزو تھی کہ میں حضور سے عرض کروں حضور میرے لیے میری ماں کے لیے مغفرت کی دعا کر دیں، چونکہ ماں سے وعدہ تھا یہ. لیکن حضور نوافل میں مشغول ہو گئے، نماز اوراد میں مشغول ہو گئے، اور میں آرزو رکھنے کے باوجود عرض نہ کر پایا. ابھی کرتا ہوں عشاء کا وقت ہو گیا. پکاری جانے لگی نماز عشاء. حضور مصلی پہ آئے، نماز پڑھائی، سلام پھرا تو میرے دل میں تھا کہ میں حضور سے عرض کروں، لیکن حضور اٹھے اور کاشانہ اقدس کی طرف، حجرہ عائشہ کی طرف چل لیے. مسجد نبوی کی جنہوں نے زیارت کی ہے وہ جانتے وہاں سے فاصلہ کتنا ہے. تو کہتے ہیں کہ میں بھی حضور کے پیچھے چل پڑا، لیکن غیر ارادی طور پہ میری رفتار تھوڑی تیز ہو گئی اور قدموں کی آواز پیدا ہو گئی. حضور علیہ السلام نے رخ پھیرے بغیر فرمایا من ھذا، میرے پیچھے پیچھے کون آ رہا ہے؟ اور پھر خود ہی فرمایا حذیفہ تو نہیں؟ قلت نعم، میں نے کہا جی جی حضور میں ہوں. اور دل دھڑک رہا تھا کہ ابھی حضور رکیں اور کہوں کہ میرے لیے اور میری ماں کے لیے مغفرت کی دعا کر دیں. تو حضور نے فرمایا من ھذا، میرے پیچھے پیچھے کون آ رہا ہے؟ حذیفہ تو نہیں؟ قلت نعم، میں نے کہا جی جی حضور میں حذیفہ ہوں. آقا کریم نے فرمایا ما حاجتک، غفر اللہ لک ولامک، کس کام آئے ہو؟ اللہ تجھے بھی بخش دے، تیری ماں کو بھی بخش دے. ما حاجتک، کس کام آئے ہو؟ غفر اللہ لک ولامک، اللہ تجھے بھی بخش دے، تیری ماں کو بھی بخش دے. اب جو حاجت تھی دل میں، وہ دل کے پردوں میں چھپی ہوئی جو بات تھی، حضور نے تو فرمایا، اقبال بولے اے فروغت صبح آثار و دہور، چشم تو بھی نندائے ما فی الصدور، تیری نظر تو سینوں کے چھپے راز بھی جانے. اللہ تجھے بخش دے، تیری ماں کو بخش دے، کس کام آئے ہو؟ اب کام کیا بتاتے، کام تو ہو گیا ہے. یہاں تو جنبش لب کی ضرورت بھی پیش نہیں آئی، یہاں تو لفظوں کا سہارا بھی لینا نہیں پڑا، وہ بند لبوں کی بولیاں بھی سمجھتے تھے. اللہ اکبر. تو کہا کدھر آئے ہو؟ اللہ تجھے بخش دے، تمہاری ماں کو بخش دے. اب یہ کیا جواب دیتے؟ جو سوال تھا اس کا جواب پہلے ہی مل گیا. یہ خاموش ہیں. تو حضور نے خود فرمایا، کہا حذیفہ ابھی میرے پاس اللہ کا ایک فرشتہ آیا ہے جو آج سے پہلے دھرتی پہ پہلے کبھی نہیں آیا. سنن ترمذی میں روایت ہے، آج سے پہلے زمین پر کبھی نہیں آیا، اور آج اللہ سے اسپیشل اجازت لے کے مجھے 2 خوشخبریاں دینے آیا ہے. 2 کاموں کے لیے آیا ہے. ایک تو مجھے سلام کرنے آیا ہے. اللہ اکبر. پوری کائنات کا کلیجہ دھڑکتا ہے کہ حضور کو سلام کر. اللہ اکبر. حضور کی بارگاہ میں سلام پیش کرنے کے لیے وہ کہاں سے چل کے آیا ہے؟ حضرت یعلا بن مرہ کہتے ہیں میں حضور کے ساتھ ایک سفر میں تھا، تو راستے میں حضور استراحت فرمانے لگے اور میں حضور کے پہرے کے لیے کھڑا ہو گیا. دور جنگل میں ایک درخت تھا، میں نے دیکھا کہ وہ ہلنے لگا، پھر اپنی جگہ سے اکھڑا اور شاخوں کے بل چلتا ہوا میرے برابر آ کے کھڑا نہیں ہو جاتا تھا. میں بڑا حیران تھا کہ یہ ماجرا کیا ہے. تھوڑی دیر کے بعد وہ واپس جا کے جہاں سے اکھڑ کے آیا تھا وہیں جا کے نصب ہو گیا. آقا کریم بیدار ہوئے تو سلام عرض کرنے کے بعد میں نے حضور سے جو پہلی بات کی وہ یہی تھی. میں نے کہا حضور وہ جو سامنے درخت نظر آ رہا ہے، تھوڑی دیر پہلے وہ اپنی جگہ سے اکھڑ کے یہاں آیا اور میرے برابر کھڑا رہا، جھومتا رہا اور پھر واپس چلا گیا. حضور نے یہ نہیں کہا کہ میں تو سویا تھا، کہانی پوری سناؤ، کیا ماجرا ہوا. حضور مسکرائے، فرمایا ھذہ شجرۃ، یہ درخت ہے، استاذنت ربہا، اس نے رب سے اجازت مانگی تھی، مالک تیرا محبوب نیڑے آیا ہے، سلام نہ کر رہا ہوں. فآذن لہا، تو رب نے اجازت دی تھی، تو اللہ کی اجازت سے مجھے سلام کرنے لگے. تو کہا یہ فرشتہ ہے، یہ 2 کام کرنے آیا ہے. ایک تو مجھے سلام کرنے آیا ہے رب کی اجازت سے، اور دوسرا مجھے خوشخبری دینے آیا ہے کہ آپ کی بیٹی فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے اور حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار. تو یہ محبت سکھائی، یہ پیار دیا، لوگوں کو بتایا کہ ان کے ساتھ محبت کرو، ان کی عظمتوں کو سمجھو، ان کی الفتوں کو سمجھو.
اور اس حدیث کو جو حضرت زید بن ارقم کے حوالے سے میں نے آپ کے سامنے رکھی، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہی روایت مروی ہے، اس میں حضور نے زید بن ارقم سے مروی روایت میں 3 مرتبہ فرمایا اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، میں اپنے اہل بیت کے بارے میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں، اپنے اہل بیت کے بارے میں تمہیں تذکیر کرتا ہوں، نصیحت کرتا ہوں۔ ابھی پیغمبر رحمت کے وصال کو 50 سال ہی گزرتے ہیں کہ اسی اولاد کی گردن پہ چھریاں چلائی جاتی ہیں۔ ذرا اس منظر کو ذرا تصور میں لائیں، ہو سکتا ہے جو پیغمبر کے کندھوں پہ کھیلتا رہا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آغوش میں پلتا رہا، جس کو حضور لعاب چساتے رہے، آج اسی کی گردن پہ خنجر چلائیں گے، آج اسی کو ذبح کریں گے۔ حضور نے 3 مرتبہ حدیث جابر میں تاکید کر کے کہا تھا اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، میرے اہل بیت کے معاملے میں اللہ سے ڈرنا، میرے اہل بیت کے معاملے میں اللہ سے ڈرنا۔ حساسیت بتائی کہ میرے اہل بیت کا معاملہ کتنا حساس ہے، لیکن حضور کے وصال کو ابھی 50 سال گزرتے ہیں تو دن دہاڑے کربلا کے ریگزار میں دشت نینوا میں برچیاں، خنجر، تیر و تفنگ لے کر رسول اللہ کے نواز پہ لوگ ٹوٹ پڑتے ہیں۔ یہ بھی قیامت توڑی اور پھر مبارک جسم پہ گھوڑے دوڑائے جاتے ہیں، سر انور کاٹ کے نیزے کی نوک پہ چڑھایا جاتا ہے۔ کیا یہ منظر بھی زمانے نے دیکھنا تھا؟ بے مروت بے وفا، تیرا بھی کیا افسانہ ہے، جس نے اپنی ہی شمع کو گل کیا تو وہ پرواہ۔ یہ تو چراغ تھے، یہ تو زندگی بخش حیات آفری لوگ تھے، جن کے دم سے بس میں عالم کے اندھیرے مٹتے ہیں، اور آج انہیں چراغوں کو اپنے ہاتھوں سے بجھا رہے ہو۔ یہ حضور کے کندھوں پہ کھیلنے والا حسین آج نیزوں کے اندر پرویا گیا ہے۔ یہ منظر بھی زمانے نے دیکھنا تھا۔ تم نے گردن حسین نہیں کاٹی، تم نے بوسہ گاہ رسول کو کاٹا۔ حضور کے پہلو سے لپٹ کے رات کو لیٹنے والے، کیا حضور کے قلب اتھر پہ گزری ہوگی جب تم نے ان پہلوں پہ خنجر چلایا؟ نہیں، وہ فقط گردن حسین نہ تھی، نہیں، وہ فقط گردن حسین نہ تھی، رسول کے بوسے بھی کاٹے ہیں تیرے خنجر میں۔ تم نے جو غضب لایا، جو قیامت توڑی، اور قیامت تک کے لیے تم پھر دشنام سے بھی بدتر ہو گئے۔ آج اگر کوئی کسی زاویے میں یزید کی حمایت کرنے والا بھی ہو تو وہ بھی اس قدر یزید کے نام سے گھبراتا ہے۔ میں نے کہا تھا کسی زمانے میں، کیسا تمہارا ہادی ہے، رہبر ہے، لیڈر ہے، جس کا نام لینے سے پہلے دائیں بائیں دیکھتے ہو، نام لینے سے پہلے شرمندہ اور شرمسار ہوتے ہو، نام لیتے ہوئے پسینے میں شرابور ہوتے ہو، نام لینے کے بعد ندامت میں گڑے جاتے ہو، لیکن ہمارے لبوں پہ نام حسین آتا ہے تو سر فخر سے بلند ہو جاتا ہے۔ فخر کا دل میں دریچہ باز کرنا چاہیے، جن کا تو آقا ہے ان کو ناز کرنا چاہیے۔ ہمارے سینے چوڑے ہو جاتے ہیں۔ امام علی مقام نے عظیمت کی وہ انوکھی داستان رقم کی کہ صدیاں گزرنے کے بعد آج بھی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام باقی، ان کا پیغام باقی۔ یزید کل بھی مردہ تھا، یزید آج بھی مردہ ہے، اور حسین ابن علی کل بھی زندہ تھے، حسین ابن علی آج بھی زندہ۔ جو کہا جاتا ہے یہ 2 شہزادوں کی جنگ تھی، یہ 2 شہزادوں کا ٹکراؤ نہیں تھا، یہ حسین اور یزید کی لڑائی نہیں تھی، یہ حسینیت اور یزیدیت کی لڑائی تھی۔ اگر یہ حسین اور یزید کی لڑائی ہوتی تو پھر آپ کہہ سکتے تھے کہ حسین ابن علی شہید کر دیے گئے، کاٹ دیے گئے، اور یزید تخت و تاج پہ براجمان رہا۔ لیکن یہ لڑائی نظریات کی تھی، یہ اقتدار کی نہیں تھی، اقدار کی تھی، اس لیے یہ یزیدیت اور حسینیت کی لڑائی تھی۔ حسین ابن علی نے اپنے آپ کو کٹوا کے حسینیت کو بچا لیا، یزید نے اپنے آپ کو بچا کے قیامت تک کے لیے یزیدیت کو دشنام سے بھی بدتر بنا دیا، اور آج نام حسین لبوں پر آتا ہے تو روح رقص کرنے لگ جاتا ہے۔ اے حسین ابن علی تم پر سلام، نازش آل نبی تم پر سلام، تم پہ لاکھوں رحمتیں لاکھوں سلام، اے شہیدان محبت کے امام، لالا گوں لالا بدن لالا کفن، اے چمن اندر چمن اندر چمن، زندگی ہی زندگی تیری حیات، اے حیات اندر حیات اندر حیات، افتخار ملت بیضا ہے تو،
رب کعبہ کی قسم یکتا ہے تم، فخر کا دل میں دریچہ باز کرنا چاہیے، جن کا تو آقا ہے ان کو ناز کرنا چاہیے۔ اس لیے ہم آ حسین نہیں کرتے، ہم واہ حسین کرتے کہ حسین تیری عظمتوں کو سلام، جو انوکھے رقم کی عظیمت کے، جو ایک داستان ہے جو رقم کی رہتی دنیا تک وہ روشن